بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے خسارۃ حب الدنیا۔ دنیا کی محبت کیسے کیسے ہمیں نقصان پہنچاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجم الکبیر للطبرانی میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اشرب قلبہ حب الدنیا، جس کسی کے دل میں دنیا کی محبت رچ بس گئی، التعط منہا بثلاث، ایسے میں تین چیزیں اس کو کمپلیٹلی انویلپ کر لیتی ہیں، اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں۔ شقاء لا ينفد عناہ، مشقت جو اس کو ہمیشہ ڈسکمفرٹ کا شکار رکھتی ہے۔ وحرص لا يبلغ غناہ، ایسی لالچ جو کبھی اس کو حرص سے آزاد نہیں ہونے دیتی۔ وَأَمَلٍ لَا يَبْلُغُ مُنْتَہَاہُ، اور ایسی خالی امیدیں جو کبھی کسی اختتام تک نہیں پہنچتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ایک طرح سے ایک دنیا میں کمپلیٹلی انوالو انسان کی کیفیت اور شخصیت بتا دی گئی۔ وہ شخص جس کے دل میں دنیا کی محبت رچ بس جائے، وہ ان تین بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ شقاء مشقت کا، حرص لالچ کا، عمل لا یبلغ منتہاہ ایسی امیدیں جو کبھی فلفل ہی نہ ہو سکیں، ایسی امید جو کبھی سیٹسفائی نہ ہو سکے، انسان اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ دنیا کی محبت کیا ہوتی ہے؟ انسان اپنی ہر خواہش پوری کرنا چاہے، یہ دنیا کی محبت کا ایک رنگ ہے۔ انسان مال کی محبت میں انوالوڈ ہو جائے، یہ دنیا کی محبت کا ایک رنگ ہے۔ کس طرح دنیا کی محبت انسان کے خسارے کا باعث بنتی ہے، آپ کو آج ایک کہانی سناتی ہوں۔ یہ کہانی ہمیں اسرائیلیات میں ملتی ہے، یعنی جوئش ٹریڈیشن میں ملتی ہے۔ اس کہانی کا لیسن بہت امپورٹنٹ ہے، اسی لیے میں اپنے اس ٹاپک خسارۃ حب الدنیا کے انڈر آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، اس لیے کہ ہم بھی مال کی ناجائز محبت اور دنیا کی حد سے بڑی ہوئی محبت سے بچنا چاہتے ہیں، اور بیداری کے یہ چند قدم لے کر ہم اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ کہانی عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی آتی ہے۔ ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ سفر پر نکلے۔ سفر میں کچھ دور گئے تو ان کے پاس جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب ان کو بھوک لگی تو عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے مل کر پیسے اکٹھے کیے اور اپنے میں سے ایک کو اپوائنٹ کیا کہ آپ شہر جائیں اور ہمارے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر آئیں۔ یہ جو ساتھی تھے، انہوں نے اپنے باقی دوستوں سے پیسے لیے اور شہر کی طرف چلے گئے۔ ان پیسوں سے بریڈ کے بڑے بڑے 3 لوف، یا یوں کہہ لیجئے کہ 3 بڑے بڑے بریڈ ان کو ان پیسوں میں مل گئے۔ سفر کی تھکن اور بھوک نے ان کو اتنا ستایا کہ یہ ویٹ نہیں کر سکے اور 3 میں سے ایک پوری بریڈ، فل بریڈ لوف، یہ خود کھا گئے۔ 2 بڑی بریڈز یہ لے کر اپنے ساتھیوں اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر یہ خوبی دی تھی کہ وہ کسی انسان کو دیکھ کر پہچان جایا کرتے تھے کہ اس نے کیا کھایا ہے۔ اب جب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی 2 بریڈز لے کر شہر سے ان کے پاس پہنچے تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس آنے والے ساتھی سے ڈائریکٹ سوال کیا، تیسرا بریڈ کس نے کھا لیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے یہ ساتھی بہت شاکڈ ہو گئے۔ انہوں نے پریشانی میں جھوٹ بول دیا کہ بریڈ تو صرف 2 ہی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے آرگیومنٹس نہیں کیے،
2 ब्रेड्स मिलकर सब ने खाए और अपने सफर को कंटिन्यू कर दिया। कुछ आगे सफर में इनको एक हिरन मिला। ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने मिलकर हिरन का शिकार किया, उसको ज़िबाह करके पकाया और खाया। हिरन को खाने के बाद उसकी हड्डियां वहीं इनके पास रखी थीं। ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, मदद मांगी और अल्लाह के हुक्म से उन हड्डियों में अल्लाह ताला ने गोश्त दे दिया और हिरन जिंदा हो गया। ये मुजज़ा था जो ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने ईसा अलैहिस्सलाम के थ्रू देखा कि हिरन को जिंदगी मिली और हिरन भाग गया जंगल में दोबारा। अब ये वाकया सब साथियों के सामने हुआ। इन्हीं साथियों में वो शख्स भी मौजूद था जो शहर गया था और ब्रेड लाया था, जिनमें से एक ब्रेड उसने खुद खा ली थी। ईसा अलैहिस्सलाम ने हिरन के इस वाक़े के बाद अपने उस साथी का रुख किया, अपने साथी से सवाल किया कि मैं उस हस्ती के नाम पर तुमसे सवाल करता हूं जिसने हिरन को नई जिंदगी दी, ये बताओ वो 3rd ब्रेड किसने खाई? ईसा अलैहिस्सलाम के ये साथी अभी भी घबराए और इंसिस्ट किया कि नहीं, ब्रेड तो बस 2 ही थी। ईसा अलैहिस्सलाम ने अभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं किया और सफर कंटिन्यू कर दिया। रास्ते में ये लोग एक ऐसे दरिया के पास पहुंचे जिसको क्रॉस करने के लिए उनको उस पानी में से गुजरना था। ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी और अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को बहुत आसानी से दरिया पार करवा दिया। अगेन इस नेमत के बाद ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों में से उस साथी की तरफ पलटे और उस शख्स से पूछा, मैं उसी के नाम पर पूछता हूं जिसने दरिया क्रॉस करने में हमारी मदद की, जिसने हमें यह तौफीक दी कि हम अपने सफर को कंटिन्यू कर पा रहे हैं। ये बताओ 3rd ब्रेड किसने खाई थी? इस शख्स ने फिर इंसिस्ट किया कि 2 ही ब्रेड्स थे, 3 नहीं थी। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों के साथ सफर फिर शुरू कर दिया। अब एक जगह पहुंचकर जब ये लोग थक गए तो इन्होंने पड़ाव डाला। ईसा अलैहिस्सलाम ने मट्टी के 3 ढेर या 3 पाइल्स बनाए। अल्लाह के हुक्म से ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ताला ने मट्टी के इन पाइल्स को गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया, सोना बन गए। ईसा अलैहिस्सलाम अपने उसी साथी की तरफ पलटे और कहा कि इन 3 में से एक गोल्ड पाइल तुम्हारा है, एक मेरा है और एक 3rd पाइल उसका है जिसने 3रा ब्रेड खाया था। अब इमीडिएटली ये शख्स बोल पड़ा, वो 3रा ब्रेड मैंने खाया था। यानी इसने आखिरकार एडमिट कर लिया। ईसा अलैहिस्सलाम ने यह सुनने के बाद कहा, तुम ये तीनों गोल्ड पाइल्स, गोल्ड के ढेर ले लो, अब तुम हमारे साथ सफर कंटिन्यू नहीं करोगे, अब तुम यानी हमें अकंपनी नहीं करोगे, हमारा और तुम्हारा सफर यहीं तक मुकम्मल हो गया। ये शख्स जाहिर है जिसके अंदर ईमान की कमजोरी थी, दुनिया की मोहब्बत ज्यादा थी और आखिरत का खौफ कम था, 3 गोल्ड पाइल्स लेकर बहुत खुश हो गया और उसने इस बात की भी परवाह नहीं की कि उसका और रसूल का साथ छूट रहा है। अपने 3 गोल्ड पाइल्स के साथ वहीं बैठ गया। ईसा अलैहिस्सलाम और उनके बाकी साथी अपने सफर को कंटिन्यू करते हुए आगे चले गए। थोड़ी देर में ये शख्स अभी अपने इन 3 गोल्ड पाइल्स के साथ बैठा अपनी फ्यूचर प्लानिंग ही कर रहा था कि वहां से 3 चोर गुजरे। उन्होंने एक आदमी को इतने सारे गोल्ड के साथ देखा तो प्लान करके उन्होंने इस शख्स को कत्ल कर दिया और तीनों गोल्ड पाइल्स 3 चोरों ने आपस में डिवाइड कर लिए। अब क्या होना था, क्योंकि ये 3 चोर भी सफर करके आ रहे थे और थकन थी और भूख थी, तो इन्होंने भी अपने में से एक शख्स को कुछ पैसे देकर कहा कि तुम शहर जाओ और खाना लेकर आओ, खाना खाने के बाद हम अपना सफर आगे कंटिन्यू करेंगे। अब बाकी 2 सोने की हिफाजत पर रह गए। एक शख्स पैसे लेकर शहर चला गया। जो शख्स खाना लेने गया था उसने अपने ही 2 दोस्तों के खिलाफ प्लॉट किया। दुनिया की मोहब्बत में
مال کی محبت میں کہ میں ان دونوں کے کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں، شہر سے خود کھانا کھا کر چلا جاتا ہوں۔ جب یہ دونوں کھانا کھائیں گے اور زہر کا اثر ہوگا تو تینوں گولڈ پائلز میرے ہوں گے۔ دنیا کی محبت، دنیا کی حرص جو کبھی مکمل نہیں ہوتی۔ ادھر ان دونوں دوستوں نے جو چور تھے انہوں نے مل کر پلان کیا کہ ہم اس تیسرے کے آتے ہی اس کو مرڈر کر دیں گے، قتل کر دیں گے، اور جو اس کا گولڈ پائل ہے وہ آدھا آدھا ہم دونوں ڈیوائڈ کر لیں گے تو ہمارے پاس 1.5 گولڈ پائل آ جائے گا۔ اب کھانا کھانے والے نے اپنے ان دوستوں کے خلاف دنیا کی محبت میں پلان بنایا۔ ان دو دوستوں نے دنیا کی محبت میں کھانا لانے والے دوست کے خلاف پلان بنایا۔ جیسے ہی یہ دوست زہر ملا کھانا لے کر اپنے دوستوں کے سامنے آیا، ان دونوں دوستوں نے اس پر حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا، اور دونوں کھانا کھانے بیٹھ گئے، ہنسی خوشی کھانا شروع کیا، لیکن چند ہی لمحوں میں ان کو بھی موت آ گئی، اس لیے کہ کھانے میں زہر ملا ہوا تھا۔ اب تینوں گولڈ پائلز وہیں کے وہیں موجود تھے اور ان کے ساتھ 4 لاشیں موجود تھیں۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام کے سفر کے ساتھیوں میں سے اس ساتھی کی جس نے دنیا کی محبت میں آخرت کے انعامات اور رسول کا ساتھ رد کر دیا، اور 3 لاشیں ان لوگوں کی تھیں جو چور تھے اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف دنیا کی محبت میں پلاٹ کر کے اپنی ہی جان گنوا بیٹھے۔ کچھ وقت گزرا، گولڈ پائلز اپنی جگہ موجود تھے، 4 انسانوں کی لاشیں ان کے برابر موجود تھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اپنا سفر مکمل کر کے اپنے اسی راستے پر واپس آ رہے تھے کہ انہوں نے تینوں گولڈ پائلز کے ساتھ 4 انسانوں کی باڈیز دیکھیں، ڈیڈ باڈیز۔ سونا وہیں کا وہیں انٹچڈ رکھا ہوا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کی طرف مڑے اور ان کو بتایا، یہ ہے دنیا کی حقیقت، یہ ہے حیات الدنیا، یہ ہے خسارۃ حیات الدنیا۔ جو اس دنیا کی محبت میں پھنس جاتا ہے وہ اپنا دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان کرتا ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ انسان دنیا کی محبت میں باؤنڈ لیس، بغیر حدود کے محبت کرتا ہے اگر اس کو آخرت کا خوف اور رب کے احکامات کی فرما برداری کا پاس نہ رہے۔ آخر ان کہانیوں میں ہمارے لیے سبق ہی تو ہوتے ہیں، وہ سبق جن کو اگر ہم تھوڑا سا بھی غور سے سن لیں تو ہماری زندگیوں میں بہت بہتری آ سکتی ہے۔ دنیا کی لالچ صرف ہمیں اللہ رب العزت سے دور نہیں کرتی، دنیا کی لالچ ہمیں انسانوں سے بھی دور کر دیتی ہے، انسانوں کے حقوق ادا کرنے سے دور کر دیتی ہے، انسانوں کے ساتھ سمپتھی اور ایمپتھی، نرمی اور محبت کے ساتھ رہنے سے بھی محروم کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وارن کیا ہے کہ اس دنیا کی گریڈ، اس دنیا کے حرص، اس دنیا کی اندھی محبت سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک کیے گئے ان کے ساتھ یہی مسئلہ تھا کہ وہ دنیا کی محبت میں ایسے کھو گئے کہ دنیا کی محبت ان کو جو کہتی تھی وہ وہی کرتے تھے، اور پھر دنیا کی محبت نے جو ان سے کہا وہ کسی بھی طرح سے ان کے فائدے کی بات نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن نبی داؤد میں حدیث آتی ہے جو کہ صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا ایاکم والشح فانما ہلک من کان قبلکم بالشح۔ میں تم کو وارن کرتا ہوں کہ تم اس دنیا کی محبت کو لالچ میں بدلنے سے بچو، اس لیے کہ یہ لالچ ہی تھی دنیا کی جس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا۔ کیسے ہلاک کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس لالچ نے امرہم بالبخل فبخلوا، اس لالچ نے ان کو کنجوس بن جانے کو کہا، مائزر بن جانے کو کہا، اور یہ دنیا کی محبت میں ایسے کھو گئے کہ یہ انسانوں کی مدد میں کنجوس ہو گئے، رب کے راستے میں صدقہ کرنے سے کنجوس ہو گئے، یہ رب کے راستے میں زکوٰۃ ادا کرنے سے کنجوس ہو گئے، رشتہ داروں کا حق ادا کرنے سے کنجوس ہو گئے،
پھر آپ نے فرمایا اس لالچ نے ان کو حکم دیا وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا، اس لالچ نے ان کو حکم دیا کہ اپنے بلڈ ٹائز، اپنے فیملی ٹائز کاٹ دو. فَقَطَعُوا، انہوں نے کاٹ دیے. صرف میرا گھر، میری مرضی، میری خواہشات، میری شاپنگ، میرا بینک بیلنس، میرا ریئل اسٹیٹ، میرا سٹاک، میرے اکاؤنٹس، میرے سٹیٹمنٹس، اس نے ان کو اتنا سیلف سینٹرڈ کر دیا، لالچی بنا دیا کہ انہوں نے اپنے خاندانوں سے تعلق کاٹ لیے تو وہ اپنی تباہی کی طرف گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا، تو اس لالچ نے ان کو چالاک اور مکار بن جانے کو کہا، نافرمانی رب کرنے کو کہا، گناہوں میں انڈلج ہونے کو کہا، وکٹ بننے کو کہا. فَفَجَرُوا، اور انہوں نے نافرمانی کی، انہوں نے گناہ کیے، اور وہ اسی طرح سے اللہ کی نافرمانی میں آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ وہ ہلاک کر دیے گئے. یہ ہم سے پہلے انسانوں کی کہانیاں ہماری اصلاح کے لیے ہمیں سنائی جاتی ہیں. یہ ہم سے پہلے انسانوں کی خرابیاں ہمارے سامنے اصلاح کے لیے لائی جاتی ہیں. یہ ہم سے پہلے لوگوں کے اعمال جو ان کو تباہی کی طرف لے گئے، ان کا ہم تک قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے آ جانا ہمارے لیے رب کی رحمت، اس کی محبت کی ایک نظر اور اس کے کرم کی ایک نگاہ ہے. اللہ تعالی ہمیں ان کہانیوں سے، ان واقعات سے، ان احادیث سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے لیے اس میں بہت سبق ہے. دنیا کی محبت اپنے دل میں نہیں بسائی جاتی. دنیا ہاتھ میں رکھی جاتی ہے، استعمال کی جاتی ہے. حلال کے ساتھ جو دنیا آتی ہے اس پر اتفاق کیا جاتا ہے. اگر دنیا دل کی وادیوں میں بس جائے تو پھر انسان کے اندر لالچ، حرص، مشقت بڑھ جاتی ہے. انسان کبھی اس دنیا سے سیٹسفائی نہیں ہوتا. انسان یہ نہیں دیکھتا کہ حلال سے کتنی دنیا آتی ہے پھر وہ دونوں ہاتھوں سے مال کماتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں ناجائز مال کما رہا ہوں یا جائز مال کما رہا ہوں. اس کو صرف مال گیدر کرنا ہوتا ہے. یہ ہے خسارۃ حب الدنیا. پھر انسان نہ انسانوں کا بن کے رہتا ہے، نہ رب کا بن کے رہتا ہے، نہ ریلیجن کا، مذہب کا بن کر رہتا ہے. اور یہی چیز ہے جو آج مسلمانوں کو اتنی تنزلی کا شکار کر رہی ہے. یہ حب الدنیا ہے جس نے آج ہمیں اسلام پر عمل کرنے سے دور رکھا ہے. یہ حب الدنیا ہے جس نے ہمیں خواہشات کے پیچھے دوڑایا ہوا ہے. یہ حب الدنیا ہے کہ آج ہم اس دنیا کا مال جمع کرنے کے لیے آخرت کے بہترین خزانوں سے خود کو محروم کر رہے ہیں. دنیا کی محبت کیسے دل سے نکالنی ہے، اس کا بہترین طریقہ خطوات الی الایقاظ کے ذریعے جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ واحد اللہ کے کلام کا علم ہے. اللہ کے کلام سے جڑ جانا ہے. اس کلام کا علم حاصل کرتے ہوئے اپنے عمل کی درستگی کی طرف آنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دل سے اپنا کر اپنی زندگی کے اندر حلال اور طیب رزق شامل کرنا ہے. جب دنیا ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، دل میں نہیں ہوتی، تو پھر ہم اپنی دنیا کو اپنی ضرورت اور جائز خواہشات کے لیے استعمال بھی کرتے ہیں اور اپنے رب کے نافرمان بھی نہیں بنتے. ایسے میں یہ دنیا کا مال، ایسے میں ہمارا دنیا میں رہنا، ایسے میں ہمارا دنیا کی لگژریز کو انجوائے کرنا کچھ بھی خسارے کا باعث نہیں بنتا. لیکن اگر انسان اس دنیا کی محبت کو اپنے دل میں بسا لے تو پھر انسان سراسر اپنی زندگی بھی تباہ کرتا ہے اور اپنی آخرت بھی اپنے ہاتھوں سے گنوا بیٹھتا ہے. اللہ تعالی ہمیں مال کی محبت سے، دنیا کی محبت سے محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہمارے دل میں ایمان کی محبت، قرآن کی محبت اور اسلام کی محبت بھر دے. دنیا کی محبت سے خود کو بچانے